السلام علیکم ناظرین، پروگرام اوپن فورم میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے میزبان فرح احمد اور ہمارے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر ملک توقیر احمد خان صاحب، جو کہ کنٹرولر شعبہ امتحانات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جیسے بڑے ادارے میں اپنی ذمہ داریاں بہت خوش اسلوبی سے 2 سال سے نبھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہم آپ سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے آن لائن امتحانات کے بارے میں بات کریں گے۔ جی شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ نے دعوت دی۔ اس وقت آن لائن ایگزامینیشنز کی آپ بات کر رہی ہیں، تو امتحانات بہرحال کسی بھی یونیورسٹی کا، کسی بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کا بڑا ایک اہم شعبہ ہوتا ہے۔ امتحانات لیے جاتے ہیں جب آپ اسیسمنٹ کرنے کے لیے کسی بھی اسٹوڈنٹس کی، جو بھی اس نے تھرو آؤٹ دی سیمیسٹر اچیومنٹ کی ہوتی ہے۔ آٹم 20 کے ایگزامینیشنز ہمارے بہرحال جاری تھے۔ میٹرک ایف اے کے ایگزامینیشنز ہم لے چکے تھے کہ یہ پینڈیمک جو کرونا وائرس کی صورتحال ہے، یہ ظاہر اتنی شدید ہو گئی کہ اس کو حکومت کو امتحانات بھی اور باقی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز بھی ہالٹ کرنا پڑیں اور اس کو آن لائن آنا پڑا۔ تو ہمارے اس ایکیڈیمک کیلنڈر کے مطابق ہم نے 15 اپریل سے ایگزامینیشن شروع کر دیے تھے۔ ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا تھا کہ وہ پیپرز ختم ہو گئے، اور ہم نے چونکہ یہ جون سے پہلے ایگزامینیشنز ہمارے ختم ہو جانے تھے، تو اس لحاظ سے اب ہمارا تو اگلا سیمیسٹر شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ وجہ اور مجبوری تھی جس کی وجہ سے ہمیں فزیکل ایگزامینیشن سے آن لائن ایگزامینیشن کی طرف آنا پڑا۔ اور اس وقت ہم نے ہمارے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب، ہم نے جو پالیسی انہوں نے اپروو کر دی ہے اور اس کو لانچ بھی کر دیا گیا، اور انشاءاللہ 5 جون سے ہمارے ایسوسیٹ ڈگری کے بی اے کے جو پرانا نام تھا اس کا، اس کے ایگزامینیشنز شروع ہو رہے ہیں، اور 6 جون سے ہم باقی جو بی ایڈ کے اور بی ایس کے جو پروگرامز ہیں وہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ اسی طرح پوسٹ گریجویٹ کے جو پروگرامز ہیں وہ پھر ورکشاپس ان کی ابھی چل رہی ہیں۔ اس کے بعد 4 جولائی سے وہ ایگزامینیشنز بھی ہم آن لائن شروع کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے طلبہ کو بتائیے گا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اپنے طلبہ سے آن لائن امتحانات لینے جا رہی ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ جی، جیسے میں نے آپ کے پہلے سوال کے جواب بتایا کہ آن لائن جو ایگزامینیشن ہے وہ ہم ظاہر ہے ہم کسی اپنی وجہ سے نہیں لے رہے، بلکہ حالات ایسے بن گئے پوری دنیا کے اندر اس کرونا وائرس کی وجہ سے کہ تمام یونیورسٹیز کو، تمام اداروں کو سوئچ کرنا پڑا اور ان کو خصوصی اقدامات کرنے پڑے امتحانات کے حوالے سے۔ ہم نے بھی اسی طرح کیا، چونکہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی تو آلریڈی ڈسٹنس لرننگ پہ ہے، آن لائن موڈ میں بھی ہم کافی ساری چیزیں کرتے ہیں۔ ہمارا لرننگ مینجمنٹ سسٹم جو ہے آگاہی کے نام سے، وہ بھی انفورسڈ ہے۔ ہمارے پاس انفراسٹرکچر آلریڈی موجود تھا، تو وہ پروگرامز جن کے جو آٹم 20 کا سیمیسٹر ایل ایم ایس پہ تھا، ان کے جو امتحانات ہیں وہ ہم آن لائن طریقہ کار کے تحت لیں گے، یعنی صبح 8:30 بجے ان کا پیپر اپلوڈ ہو جائے گا اور رات 8:30 بجے تک وہ اس کو اٹیمپٹ کر سکیں گے۔ ظاہر انالیٹیکل اور اپلائیڈ نیچر کے کویسچنز ہوں گے یا جو بھی سوالات ہوں، لیکن طلباء سے توقع یہی کی جاتی ہے، چونکہ اوپن بک ٹائپ کویسچن ہے یا ٹیک ہوم ایگزامینیشنز ہے، تو اس میں ان کی اپنی جو ہائر لرننگ کی ایبلٹی ہے اس کو اسیس کرنے کے لیے ان کو یہ امتحان دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے یہ پھر ایک احتیاط رکھی ہے کہ وہ اپنے الفاظ میں لکھیں گے، انالیٹیکل اپروچ ہوگی ان کی، اس کو انالائز کریں گے، تو 600 to 800 ورڈز ایک سوال کا جواب وہ دیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اسی طرح کل 3 سوالات ہوں گے اور تینوں لازمی کرنے ہیں، اور 12 گھنٹے کا وقت ان کے پاس۔ اگر کوئی ایسے اسٹوڈنٹس جن کے کوئی ری اپیئر یا پرانا کوئی پیپر رہتا ہے تو وہ بھی اسی دن وہ کریں گے، چونکہ 12 hours اسی لیے ہم نے دیے ہیں کہ اگر کسی بچے کے ایک سے زائد پیپرز ہیں، ری اپیئر ہے، تو وہ بھی ان کو اٹیمپٹ کر سکے۔ یہ طریقہ کار ہے ان کورسز کے لیے جو لرننگ مینجمنٹ سسٹم آگاہی پورٹل پہ آلریڈی انہوں نے اسائنمنٹ 1 اور اسائنمنٹ 2 اپلوڈ کی ہے۔ اس میں ہمارے بی ایس کے پروگرام شامل ہیں، اس میں ہمارے بی ایڈ کے پروگرامز شامل ہیں، اے ڈی ای ہے، ایسوسیٹ ڈگری کامرس ہے، بینکنگ فائنینس ہے، اور پوسٹ گریجویٹ کے تمام ایم ایڈ ہو گیا یا باقی جو پوسٹ گریجویٹ کے پروگرامز ہیں، یہ تمام کے تمام آگاہی ایل ایم ایس پہ پورٹل پہ موجود ہیں، اور وہیں اسی پر وہ اپلوڈ کریں گے۔
اس میں ایک جو بہرحال شرط ہے کہ وہ اپنے آنسرز ٹائپ کر کے ان کو اپلوڈ کریں گے، ایم ایس ورڈ فائل بنا کے کر لیں یا اس کے پورٹل پہ براہ راست اس کو اپلوڈ کر دیں کاپی پیسٹ کر کے۔ دوسری صورت ایسے آنسر ایسے پروگرام بھی ہیں جو ظاہر انگریزی میں ٹائپ نہیں ہو سکتے، جیسے اردو کے ہیں، اسلامیات کے ہیں، عربی کے ہیں پروگرامس، تو وہ بچے جو ہیں وہ کر سکتے ہیں ہاتھ سے لکھ کے کسی بھی سادہ کاغذ پہ، اور وہ سکین کر کے اس کو پی ڈی ایف فائل میں اپلوڈ کر دیں گے۔ جی میرا آپ سے لیکن وہ 5 MB سے زیادہ وہ نہیں ہونا چاہیے اس کا لوڈ، وہ ظاہر نہیں ہوگا۔ جو میکسیمم اگر اس کو ورڈ کاؤنٹ کریں تو 1800 2000 ورڈز بنیں گے، یہ 5 سے 6 صفحے میکسیمم بن سکتے ہیں ایک رپلائی کے لیے، ایک پروگرام کے لیے۔ تو یہ تو وہ ہیں جو ایل ایم ایس پہ ہیں۔ کچھ پروگرامز ایسے ہیں جیسے بی اے کا ہے، ایسوسیٹ ڈگری کا، وہ ایل ایم ایس پہ نہیں ہے، تو وہ 5 تاریخ کو ہم ان کے کویسچن پیپرز اپلوڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنا رول نمبر جو ہی انٹر کریں گے تو ان کے متعلقہ کورسز کے جو کویسچن پیپرز ہیں ان کے سامنے آ جائیں گے۔ ان کو 15 دن دیے گئے ہیں، جس طرح انہوں نے اپنی پہلی اور دوسری اسائنمنٹ بھیجی تھی، اسی طرح وہ اپنے جو ٹیوٹر ہیں متعلقہ ان کو وہ یعنی یہ آنسر شیٹ بھیجیں گے، اپنے سائن کریں گے، اس پہ پرت لگائیں گے، 3 پرت لگائیں گے، سائن کریں گے، اور ہر شیٹ پر بھی سائن کریں گے، رول نمبر لکھیں گے، اور وہ اپنے ایویلویٹرز ہیں، ٹیوٹر جسے ہم کہتے ہیں، تو ان ایویلویٹرز کو بھجوا دیں گے، اور یہ 20 تاریخ تک یہ ایکٹیویٹی کمپلیٹ کرنی ہے۔ 20 تاریخ کو بھی کسی نے یہ بھجوا دیے تو اس کو بھی انٹرٹین کر لیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے سر، میرا آپ سے یہی اگلا سوال ہونا تھا کہ کیا ہاتھ سے لکھے گئے جوابات قابل قبول ہوں گے یا؟ جی شائستہ، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہاتھ سے لکھے ہوئے جوابات ان کورسز کی وہ لسٹ موجود ہے ہماری علامہ اقبال یونیورسٹی کی ویب سائٹ۔ ایک تو یہ بھی طلباء سے ایک گزارش ہے کہ وہ ہماری ویب سائٹ کو روزانہ کی بنیاد پر دیکھیں، اس میں جو بھی اپڈیشن ہے، اپڈیٹڈ انفارمیشن ہے، اس پہ ہم اپلوڈ کرتے ہیں، اور اس میں وہ کورسز موجود ہیں جو آپ اردو میں لکھ کے سکین کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے سہولت بہرحال موجود ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے آن لائن امتحانات میں پلیجرزم کے حوالے سے کیا پالیسی ہے؟ جی، اس میں چونکہ ٹیک ہوم ایگزامینیشن ہے، اوپن بک ایگزامینیشن ہے، اسیسمنٹ کا یعنی اور طرح کا یہ ماڈل ہے، میتھڈ ہے، جس میں آپ کے اپلائیڈ انالیٹیکل اپروچ اور ہائر آرڈر لرننگ کی ایبلٹی وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اگر بالکل آپ ویب سائٹ سے ریڈ کریں، آپ بک سے ریڈ کریں، آپ کسی سے لرن کریں، لیکن جب آپ اس کو لکھنے پہ ہیں تو وہ آپ کے اپنے الفاظ میں ہونا چاہیے، اور اس میں تمام کرٹیکل تھنکنگ آپ کی واضح ہونی چاہیے۔ جب آپ اپلوڈ کریں گے، بھلے وہ سکین ہو یا ٹائپ ہو، دونوں صورتوں میں ہم نے اس دفعہ پلیجزم چیک کرنے کا طریقہ کار وضع کر لیا ہے، تو طلباء و طالبات سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے آپ پر بھروسہ بہرحال رکھیں، اور یہ مختلف لوگ بیچ میں آپ کو پتہ ہی ہے آ جاتے ہیں کہ ہم سے لکھوا لیں اور یہ کر لیں۔ یقیناً ایک بندہ فرض کریں آپ کو لکھ کے بھی دے دیتا ہے، تو وہ کتنے لوگوں کو لکھ کے دے گا، اور جتنے کو لکھ کے دے گا وہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے۔ الٹیمیٹلی مشین اگر کسی آپ کے ٹیوٹر نے نہ پکڑا تو وہ مشین پکڑ لے گی بعد میں۔ تو اس مسئلے کا حل جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ پہ بھروسہ کر کے خود لکھیں، اور پلیجزم بہرحال چیک ہوگا۔ اگر وہ ثابت ہو گیا، پہلے ہمارے ٹیوٹرز بھی ان کو بھی خصوصی ہدایات دے دی گئی ہیں کہ آپ نے کس طرح اس کی مارکنگ کرنی ہے۔ ایک روبرک جو ہے وہ ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی شیئر کریں گے کہ اگر آپ اس طرح لکھیں گے تو آپ کتنی مارکنگ ہو سکتی ہے، یہ طریقہ کار اپنائیں گے تو اتنے % مارکس آپ کو مل سکتے ہیں، اور اگر اچھے نمبر لینا چاہیں تو آپ کو کس طریقہ کار کا خیال رکھنا چاہیے، تو یہ بھی ہم اسٹوڈنٹ سے شیئر کریں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم جو ادروائز ہمارے ماسٹرز یا ایم فل کے یا پی ایچ ڈی کے تھیسز وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں بھی ایک ہم سملیرٹی انڈیکس کو دیکھتے ہیں پرسنٹیج، اس میں تھوڑا سا ہم زیادہ بڑھا دیں گے بچوں کے لیول کو دیکھتے ہوئے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 100% یا 70 80% 60% جو ہے وہ آپ بے نہیں کاپی پیسٹ کریں اور اس کے بعد آپ اچھے نمبروں کی بھی توقع کریں، تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ یقیناً اب طلباء کو پڑھنا پڑے گا۔ جی انشاءاللہ۔
سر اس وقت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے جو آن لائن امتحانات ہونے جا رہے ہیں وہ پہلے کے امتحانات کے طریقہ کار سے کس طرح مختلف ہیں؟ جو میں نے آپ کو بتایا پہلا تو ہم فزیکل ایگزامینیشن لیتے تھے پوری پاکستان میں. ہماری چونکہ تقریباً 13 لاکھ کے قریب سٹوڈنٹس ہیں, ان کے ایگزامینیشنز لیتے ہیں اور 650-700 کے قریب ایگزامینیشن سینٹر بناتے ہیں, تو وہ فزیکل امتحان ہوتے تھے. اب میٹرک اور ایف اے کے تو ختم ہو چکے, فزیکل ایگزام لیے ان کا رزلٹ بھی آ گیا. اوورسیز اسٹوڈنٹس کا بھی ہم امتحان لے چکے, میٹرک ایف اے کا, اور باقی بی اے تک بھی, اور صرف بی ایڈ کا امتحان ان کا ویٹڈ ہے, اور وہ بھی وہ تو آن لائن ہو چکا وہاں پہ. تو اس طرح یہ مختلف اب طریقہ یہ ہے کہ ہم آن لائن اس پہ جا رہے ہیں, یا جو سیمیسٹر ٹرمنل ایگزامینیشنز کا ہم نے بی اے یا ایسوسیٹ ڈگری جو جسے ہم کہتے ہیں, پرانا نام اس کا بی اے تھا, تو ان کے لیے جس طرح میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا کہ وہ اپنے آنسرز جو ہیں وہ لکھ کے تو اپنے متعلقہ ٹیوٹر کو بھیج دیں گے. اگر کوئی ان کا ایشو درمیان میں آتا ہے تو اپنے ریجن سے بہرحال وہ رابطے میں رہیں. جی سر, ہمیں بتائیے گا کہ آن لائن امتحانات کے پیٹرن اور پیپر چیک کرنے کا طریقہ روایتی امتحانات کے طریقہ کار سے کیسے مختلف ہوگا اور کتنا مختلف ہوگا؟ ایک تو یہ کہ اس میں چونکہ گھر بیٹھ کے آپ نے امتحان دینا ہے, وہ انوائرمنٹ اور طرح سے آپ اسسٹنس بہرحال لے سکتے ہیں. اسسٹنس لینے میں, پڑھنے میں, کتاب کو کنسلٹ کرنے میں قطعاً کوئی ممانعت نہیں ہوتی, لیکن اس کا پھر جو چیکس ہیں وہ جب آپ جمع کروا چکے ہوتے ہیں تو وہاں پہ زیادہ لگائے جاتے ہیں. یہ میں اسٹوڈنٹس کو ادروائز وہ ڈرا نہیں رہا, لیکن جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھی جاتی ہیں کہ آپ کے پاس تمام سہولیات میسر تھیں, اور پھر بھی آپ کس حد تک آپ کو اس کا آنسر دینا چاہیے تھا. اس لیے آپ خود اگر آنسر دیں گے نا, کسی دوسرے پر بھروسہ نہیں کریں گے. بازار سے بنی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ مختلف لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ڈیسیو کرنے کے لیے میدان میں آ گئے, وہ آپ کے ہمدرد نہیں ہیں, ان کو پیسے چاہیے, ان کو یعنی اس طرح کی چیزیں کرنے کے لیے وہ آپ کو ہیلپ کرنے کے نام پہ کرتے ہیں, تو وہ تو اپنے پیسے بنا رہے ہیں. تو یہ چیز اگر آپ خود بھی کر سکیں گے تو آپ کو اپنے آپ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اسٹوڈنٹس کو, اور یعنی اس میں اس لحاظ سے ضرورت نہیں ہے کسی پریشانی کی کہ اگر وہ خود کریں گے تو پھر بھی خدا نخواستہ کوئی پریشانی کا باعث ہوں گے. ہاں, جب کاپینگ ہوگی, ٹیوٹرز دیکھیں گے کہ یہ تو ایک جیسی جوابات آ رہے ہیں, اور چلیں آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ٹیوٹر کے پاس تو 150-200 اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا ہوگا, تو وہ باقی اسٹوڈنٹس کے پاس کیسے؟ تو وہ ہماری جو سسٹم ہم نے انفورس کیا ہے پلیجرزم چیک کا, تو وہ وہاں سے کمپیوٹر اور مشین جو ہے وہ چیک کر لیں گی. شیڈول کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کیا تمام پروگرامز کے امتحانات ایک ساتھ ہوں گے؟ جی نہیں, آن لائن ایگزامینیشنز جس طرح میں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم بی اے کے جو کویشچن پیپرز ہیں وہ 5 تاریخ کو کسی بھی وقت, یعنی وہ اس کے لیے ٹائم کی پابندی نہیں ہے, وہ صبح بھی ہو سکتی ہے, دوپہر بھی ہو سکتی ہے, شام بھی ہو سکتی ہے, تو 5 تاریخ کو ہم اپلوڈ کر دیں گے, اور اس کے بعد بچے اپنا کام شروع کر دیں. چونکہ وہ کسی اسٹوڈنٹ کے 3, 4, 5 جتنے بھی ان کے کورسز ہیں وہ کر کے جس میں وہ رجسٹرڈ ہیں, تو وہ پھر علیحدہ علیحدہ لفافوں میں اپنے ٹیوٹرز کو بھجوائیں گے, رجسٹری کریں گے یا کوریئر کریں گے, اور رجسٹری رسید, کوریئر رسید وہ سنبھال کے رکھیں گے. کسی بات میں ڈسپیوٹ کو اگر سیٹل کرنا ہے تو وہ کوریئر رسید جو ہے ان کے کام آ سکتی ہے. دوسرا جو ہے وہ 6 جون سے شروع ہو رہے ہیں بی ایڈ کے اور بی ایس کے جو پروگرامز ہیں, ایسوسیٹ ڈگری کے جو دوسرے پروگرامز ہیں, اے ڈی ای وغیرہ جو 4 سالہ پروگرام, تو وہ 6 جون سے شروع ہوں گے. ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ 8:30 بجے پیپر اپلوڈ ہوگا ان کے ایل ایم ایس اکاؤنٹ پہ, اور شام کو 8:30 بجے تک ویزیبل رہے گا, اور اس سے پہلے انہوں نے اپلوڈ کرنا ہے. یہ ضرور میں کہوں گا کہ اسٹوڈنٹس ہیں آخری ٹائم کا انتظار نہ کریں, بلکہ جو ہی کمپلیٹ ہو جائے گھنٹے بعد 2, 3, 4 جتنے, تو اس کو وہ اپلوڈ کر دیں. تیسرا جو ہے ہمارے ٹائم لائن وہ 4 جولائی سے شروع ہوں گے پیپرز, اور وہ پوسٹ گریجویٹ کے ہوں گے, جتنے ایم اے ہیں, ایم ایس سی ہیں, ایم ایڈ ہے, وہ جتنے پروگرامز ہیں وہ 4 جولائی سے ان کو اپلوڈ کر دیں گے روزانہ کی بنیاد پر. ٹھیک ہے سر, شام 8:30 بجے کے بعد وہ پیپر ہٹا دیا جائے گا ایل ایم ایس؟ جی, ظاہر ہے اگلے دن پھر نیا پیپر ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ان کو اپلوڈ نہیں کر پائیں گے. جی, ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ 8:30 بجے کے بعد نہیں کر سکیں گے وہ پیپر ہٹا. ٹھیک ہے سر, بتائیے گا کہ ایس ٹی ای کورسز کیا ہیں؟ ایس ٹی ای تو خیر نام ہے سیمیسٹر ٹرمنل ایگزامینیشنز کا, اور اس میں وہی شامل ہیں کورسز جو میں نے ابھی آپ کو بتایا.
سر اس کی لسٹ کہاں سے مل سکتی ہے؟ جی میرا خیال ہے آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو لسٹ اسکین کاپی اور وہ آلریڈی اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے کہ وہ کس میں رجسٹرڈ ہیں، یعنی وہ پہلی اور دوسری اسائنمنٹ جمع کروا چکے ہیں. یہ تیسری آپ ایگزامینیشن کہہ لیں، اسائنمنٹ کہہ لیں یا ایگزامینیشن کا پارٹ کہہ لیں، تو یہ بھی انہوں نے جمع کروانا ہے. اور ہمارا جو لنک ہے aiou.edu.pk اس پر STE یا سیمیسٹر ٹرمینل ایگزامینیشن کے نام سے لنک کر رہے ہیں. اس کو آپ جو ہی اوپن کریں گے تو BA کے، ایسوسیٹ ڈگری کے، ماسٹرز کے، BEd کے یہ تمام پروگرامز کی انسٹرکشنز جو ہیں وہاں پر موجود ہیں. ٹھیک ہے سر. رول نمبر سلپ کے حوالے سے آپ کی کیا پالیسی ہے؟ جی رول نمبر سلپ سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم کوشچن پیپرز اپلوڈ کریں گے BA کا، تو اس کے ساتھ ہی وہ پورا ان کا شیڈول آ جائے گا کہ یہ ان کورسز کا آپ نے اسائنمنٹ سیمیسٹر ٹرمینل ایگزامینیشنز آپ نے دینا ہے، اور وہ کمپلیٹ کر کے انہی کویسچنز جو موجود ہوں گے وہ اپنے ٹیوٹرز کو بھجوا دیں گے. اور ہم نے خیر بائی پوسٹ بھی ان کو اطلاع فراہم کر دی ہے. جو LMS پہ کورسز ہیں آلریڈی ان کا پروسیجر پہلے سے موجود ہے، ہمارے ریجنل ڈائریکٹرز کے تھرو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. اور میں یہاں پہ ہمارے جو مختلف سٹیک ہولڈر، دیکھیں یہ امتحان جو ہے چونکہ خصوصی امتحان ہوتا ہے، ادروائز فزیکل ایگزام بھی، اس میں بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہیں. اور بحیثیت کنٹرول ایگزامینیشن میں شکر گزار ہوں ایک تو جناب وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب کا کہ انہوں نے ایک طلباء دوست پالیسی کو اپروو کیا اور خصوصی انتظامات کروائے، اور اس وقت طلباء کا سیمیسٹر بچانے کی انہوں نے کوشش کی. ورنہ جو نیکسٹ فزیکل ایگزام ہونے تھے ان کے ساتھ ہم اکٹھے لے لیتے، لیکن وہ پورا سیمیسٹر ان کا ضائع ہو جاتا اور اوور لیپ نہیں کرنا چاہ رہے تھے سیمیسٹر. اسی طرح ہمارے ساتھ تمام ڈینز اور خصوصاً پروفیسر ڈاکٹر ناصر صاحب ہمارے ساتھ رہے ہیں. اور پھر ریجنل ہیڈز کے حوالے سے چونکہ ڈائریکٹر جنرل ریجنل سروسز انعام شیخ صاحب وہ تھرو آؤٹ ہمارے ساتھ انہوں نے تعاون بھی کیا، اور اپنے ریجنل آفیسز کو انہوں نے انسٹرکشنز بھی جاری کی کہ اس حوالے سے اسٹوڈنٹس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو. اور انہوں نے تمام ریجنل آفیسز میں ہیلپ ڈیسک بھی قائم کروا دیے ہیں. اور اگر کسی اسٹوڈنٹ کو خدا نخواستہ کوئی مسئلہ بنتا ہے تو جس طرح انہوں نے پہلی اور دوسری اسائنمنٹس کے دوران جو مسائل ٹیکل کیے ہمارے ریجنل ڈائریکٹرز نے، تو انشاءاللہ اسی بنیاد پر اسی انالوجی پہ جو STE ہے سیمیسٹر ٹرمینل ایگزامینیشنز آٹم 20 کے حوالے سے کوئی ایشو آتا ہے تو وہ اس طرح ہمارے ریجنل ڈائریکٹرز ٹیکل کریں گے. پھر بہت اہم رول ہمارے IT ڈپارٹمنٹ کا ہے. یہ LMS کی جو فیسلٹی ہے یہ انہوں نے پرووائڈ کی ہے، اور وہ بھی ہمارے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر ایک ہم انٹریکٹیو سیشنز کرتے ہیں، اور خدا نخواستہ کوئی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کوئی ایشو آئے گا تو ان کی مدد سے ہم اس کو بھی ٹیکل کرنے کی کوشش کریں گے. اسی طرح دیگر جو متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں، ہمارے ٹیوٹرز ہیں جو پورٹل پہ آلریڈی موجود ہیں وہ ایویلویٹ کریں گے. تو یہ تمام لوگ جو ہے ہمارے لیے قابل احترام بھی ہیں، اور ان کی جو سروسز ہیں اس پالیسی میکنگ میں اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں، تو ہم اس لحاظ سے ان کے شکر گزار بھی ہیں. سر بتائیے گا کہ ایگزامس شیڈول کب تک ویب سائٹ پہ دے دیا جائے گا؟ جی شیڈول تو موجود ہے، دے دیا گیا جو ویب سائٹ پہ موجود ہے. صرف یہ کہ اس کی ایگزیکیوشن وہ میں نے آپ کو ڈیٹس بتا دی ہیں، اس حساب سے وہ اپنا وہ دیکھتے رہیں. ہمارے آفیشیل اکاؤنٹس بھی موجود ہیں، تمام ریجنل آفیسز کے فیس بک اکاؤنٹس ہیں، ٹویٹر پہ موجود ہیں، کنٹرولر آفس کا بھی موجود ہے. اسی طرح ہمارے پبلک ریلیشن آفس ہے، ان کے فیس بک اکاؤنٹ بھی ہے اور ٹویٹر بھی ہے. تو مختلف حوالوں سے ان کو معلومات اخبارات کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے مہیا کی گئی ہیں اور آئندہ بھی مہیا کی جاتی رہیں گی. ٹھیک ہے. اگر کسی کا LMS کے حوالے سے کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے، مثلا کسی طالب علم کا اکاؤنٹ اوپن نہ ہو، انٹرنیٹ کا ایشو درپیش ہو، یا پھر بجلی کا بریک ڈاؤن کسی جگہ میں، کیونکہ گرمیوں میں تو اکثر شہروں میں بجلی بریک ڈاؤن کا مسئلہ درپیش رہتا ہے، تو سر طلبہ کس سے رابطہ کریں؟ جی دیکھیں، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو ٹائم لائن ہے، ادروائز جو ہم نے فارن یا اوورسیز ایگزامینیشن لیا ہے وہ 3 گھنٹے میں لیا ہے، اور اس کو سکسیسفلی ہم نے کمپلیٹ بھی کیا. لیکن جہاں کے جو معروضی حالات ہیں پاکستان کے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے 12 گھنٹے ٹائم دیا ہے. اگر کسی اسٹوڈنٹ کو اس دوران کوئی بھی مسئلہ، ظاہر ہے ان کو پتہ چل جائے گا کہ اگر 1 2 3 بجے تک کوئی مسائل درپیش ہیں
تو وہ اپنے ریجنل آفس سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور ہمارے پارٹ ٹائم ریجنل کوآرڈینیٹرز موجود ہیں تقریباً ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ. وہ رابطے میں ہمارے ڈائریکٹر جنرل ریجنل سروسز انہوں نے جیسے میں نے کہا کہ خصوصی انسٹرکشنز دے دی ہیں اپنے ریجنلز کو کہ اس حوالے سے تمام اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو جو بھی ہے بہرحال ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ فون نمبرز بھی دے دیے ہیں, اپنے ای میل بھی ان کو پرووائڈ کر دیے, اور جو ریجنل آفیسز تو بہرحال ان کے وہاں کے وہ اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان کو معلوم ہی ہے, تو وہاں سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر آپ کی آمد کا. ہم آپ کو گاہے بگاہے اس حوالے سے بلاتے رہیں گے. طلباء کو اگر کوئی اور بات پوچھنی ہوئی تو پلیز ہم آپ کو مزید اہمیت دیں گے. ایک میں اگر آپ کے پاس آخری منٹ ہو, کچھ جگہوں پر کچھ علاقوں میں واقعی جینون ایشوز ہیں, جیسے بلوچستان کے علاقے ہیں, ہمارے آزاد کشمیر میں کچھ علاقے ہیں, اسی طرح گلگت بلتستان چترال میں کچھ علاقے ہیں. وہاں کے لیے ہم نے ریجنل ڈائریکٹرز کو انسٹرکشنز جاری کر دی ہیں کہ اگر وہاں کے اسٹوڈنٹس کو کوئی ایشو آتا ہے تو اس کے یہ وہ علاقے ہیں جو ہمیں ایک ڈیٹا کے تھرو ہمیں جو انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز ہیں انہوں نے بھی دیا ہے کہ جہاں پہ ایشوز ہیں بلوچستان میں بہرحال خصوصی طور پہ, تو ان کے لیے بہرحال ایک خصوصی پالیسی ہمارے پاس ڈیوائز کی ہے, تو وہ متعلقہ ریجنل ڈائریکٹرز کو جاری کر دی جائے گی, اور اس حساب سے اگر کوئی اسٹوڈنٹ وہاں کا الٹرنیٹیو جو بھی پالیسی ہم دیں گے آپٹ کرنا چاہتا ہے تو متعلقہ ریجنل آفس کو ریٹن اپلیکیشن دے گا, تو ہم ان کا ظاہر ہے اگر وہاں پہ انٹرنیٹ کا یا کوئی ایشوز ہیں تو وہ فزیکل ایگزام یا جو بھی الٹرنیٹیو ہے اس حوالے سے اپنے ریجنل آفس سے رابطہ کریں. اس میں جو ہمارے ریجنز شامل ہیں وہ بلوچستان کے کچھ ریجنز ہیں, بلکہ اگر مناسب سمجھیں تو مظفر آباد, کلات, صوب, تیمر گرا, ڈیرہ مراد جمالی, تربت, خاران, گلگت, سکردو اور مٹھی وغیرہ, مظفر آباد, یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کی جو ہے وہ صورتحال اس طرح نہیں ہے, تو یہاں کے لیے الٹرنیٹیو پالیسی بھی موجود ہے ہمارے لیے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. آپ کی آمد کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.